اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحبان ایمان، اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں اور آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ تقوی الہی اختیار کریں۔ قرآن مجید میں اور روایات میں ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، جو نیک انجام ہے وہ متقین کے لیے ہے، عاقبت متقین کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عاقبت بخیر ہونے کے لیے، انجام بخیر ہونے کے لیے اور آخرت کی سعادت کے حصول کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے بلکہ تقوی کی ضرورت ہے۔ ایمان کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے۔ ایمان، اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، قیامت پر ایمان، امامت پر ایمان، اور تقوی کا تعلق عمل کے ساتھ۔ انسان واجبات کی پابندی کرے، وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیے ہیں ان کو انجام دے، اور وہ اعمال جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ ان لوگوں کے لیے عاقبت بخیر ہے، ان کا انجام نیک ہے، ان کی آخرت سعادت مند اور خوشبختی ہے، اور اس سے یہ متقین ہمکنار ہوں گے۔ لہذا ایمان کی دولت سے آپ مالا مال ہیں، کوشش کریں کہ عمل صالح بھی اس سے بھی آپ کا دامن پر ہو، اور عمل صالح سے آپ کی زندگی مزین ہو۔ عمل صالح ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے ساتھ جائے گی۔ یہ ایسا ساتھی ہے، عمل صالح ایسا ساتھی ہے جو موت سے بھی جدا نہیں ہوگا بلکہ موت کے بعد بھی انسان کے ساتھ رہے گا۔ بلکہ جو بھی عمل ہو، عمل صالح ہو یا برا عمل ہو، وہ انسان کے ساتھ رہے گا، اس دنیا کے بعد بھی اس کے ساتھ رہے گا۔ اگر برا عمل ساتھ رہے گا تو یہی عذاب کا باعث ہے، نیک عمل ساتھ رہے گا تو یہی اس کے لیے خوشبختی کا باعث ہے، یہی اس کے لیے پھر جنت ہوگی۔ تو پروردگار عالم ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، تقوی کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ چونکہ حضرت صاحب العصر والزمان علیہ آلاف التحیت والثناء کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، تو اس عنوان سے پچھلے جمعے میں غیبت امام زمان علیہ السلام میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کے عنوان سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کی تھیں، اور آج ہم امام زمان علیہ السلام کے جو ظہور کی نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں، کچھ اس کے بارے میں بیان کریں گے۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی کچھ شرائط ہیں اور کچھ نشانیاں ہیں، اور خود ان نشانیوں میں سے بھی بعض نشانیاں علماء نے بیان کی ہیں کہ جو حتمی ہیں، یعنی ہر صورت میں وہ رونما ہوں گی، اور ان کے بعد امام علیہ السلام کا
ظہور ہوگا۔ اور بعض نشانیاں کے بارے میں کہ وہ غیر حتمی ہیں، لازمی نہیں ہے کہ وہ حتماً پوری ہوں گی، ہر صورت میں پوری ہوں گی، پھر نہیں، ان کے بارے میں ہے کہ ممکن ہے پوری ہو جائے، ممکن ہے وہ پوری نہ ہو، ان کو کہتے ہیں غیر حتمی علامات۔ اور جو حتمی علامات ہیں وہ ہر صورت میں پوری ہوں گی۔ تو بنیادی طور پر جو غیر حتمی علامات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ جو حتمی علامات ہیں روایات کی اگر ہم ان کا خلاصہ کریں تو وہ 5 ہیں، 5 علامتیں حتمی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے روایات میں آخری زمانے کی بہت ساری صفات بیان کی گئی ہیں کہ آخری زمانہ کیسا زمانہ ہوگا۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں ارد گرد کے اپنے ماحول میں کہ آیا وہ باتیں جو روایات میں بیان کی گئی ہیں ابھی پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی، وہ سچ ہیں یا سچ نہیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورہ والعصر میں جو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے۔ تو اس بارے میں جب معصومین علیہ السلام سے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عصر سے مراد ظہور قائم آل محمد علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ایسی چیز کی قسم نہیں کھاتا جو کم اہم ہو۔ خداوند متعال نے اگر کسی چیز کی قسم کھائی ہے تو وہ حتماً بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو اس روایت میں ہے کہ اس سے مراد امام زمان علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تو جو منکر لوگ ہیں وہ اس کو بعید سمجھتے ہیں، لیکن خدا فرما رہے ہیں ہم اس کو بہت ہی نزدیک سمجھتے ہیں، ونراہ قریبا، اور ہم اسے بہت قریب دیکھتے ہیں۔ تو اب اس زمانے سے پہلے البتہ ایک اور بات بھی ہے اس میں کہ جیسا کہ غیبت 2 طرح کی ہے، ایک کو غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے اور ایک کو غیبت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ غیبت صغریٰ کا زمانہ 70 سال پر مشتمل تھا، جس میں آپ کے 4 نائبین تھے، اور اس کے بعد پھر غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہوا۔ تو غیبت صغریٰ اور کبریٰ کی اس میں فرق کیا ہے؟ تو وہ بہت سارے فرق ہیں، تو جو بھی ان سب کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک فرق یہ تھا کہ لوگوں کا رابطہ تھا اپنے زمانے کے امام سے، لیکن براہ راست نہیں، بلکہ ان نائبین کے ذریعے سے رابطہ تھا۔ لیکن غیبت کبریٰ میں اس طرح کا رابطہ نہیں ہے، امام کا کوئی خاص نائب نہیں ہے، اور اس طرح کا جو رابطہ تھا وہ ابھی غیبت کبریٰ میں برقرار نہیں ہے۔ لیکن غیبت کبریٰ میں امام زمان علیہ السلام کی جو مثال دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ اس طرح سے امام ہے جیسے بادلوں کی اوٹ میں سورج ہو۔ تو جس طرح سے سورج کبھی کبھی بادلوں کی اوٹ سے نکلتا ہے اور دنیا کو اپنا دیدار کراتا ہے، تو اس طرح سے کبھی کبھی بعض خاص مومنین کو بھی امام زمان علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سورج جو ہے بادلوں کی اوٹ میں بھی پھر بھی اپنے فیض سے زمین کو محروم نہیں کرتا، زمین سورج کے فیض سے بہرمند ہوتی، کیا ہے حرارت اور روشنی، یہ بادلوں کی اوٹ سے بھی زمین تک پہنچتی ہے۔ تو اسی طرح امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا فیض بھی
انسانوں کو پہنچتا ہے، ہدایت بھی پہنچتی ہے اور دیگر فیوز و برکات بھی انسانوں تک پہنچتی ہیں۔ جو بھی انسان کا عمل ہے جو خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے وہ بھی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے واسطے سے اور ان کے ذریعے سے خدا تک پہنچتا ہے، اور جو بھی دعا ہے وہ بھی امام زمان علیہ السلام کے وسیلے سے بارگاہ رب العزت میں پہنچتی ہے، اور بارگاہ رب العزت سے جو نعمتیں اور جو فضل و کرم مخلوقات تک پہنچتا ہے وہ بھی حضرت ولی عصر علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ تو یہ وسیلہ ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان۔ تو یہ فیض اپنی جگہ پر باقی ہے، لیکن پھر بھی ہم ظاہری طور پر امام علیہ السلام کے دیدار سے بھی محروم ہیں اور براہ راست ان سے ارتباط بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ تو علماء کرام نے جس طرح سے غیبت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ، تو اسی طرح سے بعض علماء نے ظہور کو بھی دو حصوں میں تقسیم کی، کہتے ہیں ایک ظہور صغریٰ اور ایک ظہور کبریٰ، یعنی ایک وہ ظہور ہے جو چھوٹا ہے اور ایک وہ کبریٰ کے جس میں خود حضرت ولی اللہ العظم روحی و ارواحنا لتراب مقدم الفدا ظہور فرمائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ظہور صغریٰ رونما ہو چکا ہے، امام علیہ السلام کا جو ظہور صغریٰ ہے وہ ہو چکا ہے، اور اس سے وہ کیا مراد لیتے ہیں کہ بہت ساری نشانیاں پوری ہو گئیں ظہور امام زمان علیہ السلام کی، اور دوسرا یہ کہ لوگ متوجہ ہو گئے ہیں امام زمان علیہ السلام کی طرف۔ خود یہ توجہ آپ دیکھیں کہ یہی ہمارے ملک میں بھی چند سال پہلے، آج سے 15 20 30 سال پہلے، امام زمان علیہ السلام کا اتنا تذکرہ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، خاص لوگ کوئی معرفت رکھتے تھے، وإلا عام لوگوں کو امام زمان علیہ السلام کی معرفت نہیں تھی، نہیں جانتے تھے، اور ان کی یاد کی محافل اور ان کا تذکرہ بہت ہی کم ہوتا تھا۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ امام علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ اب آپ کے بارے میں جانتے ہیں، بہت سارے لوگ تفصیلات جانتے ہیں، تو اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ظہور صغریٰ ہو چکا ہے۔ پھر بہت سارے علماء نے جو بزرگان ہیں یہ باتیں کی ہیں، بعض دفعہ خود ان کی طرف سے یہ پیشین گوئیاں کی گئی ہیں، بعض لوگوں سے کہا گیا ہے کہ بھئی آپ ظہور دیکھیں گے، آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے، آپ امام زمان علیہ السلام کا ظہور دیکھیں گے، تو اس طرح کی باتیں بزرگان کی طرف سے بھی بیان ہوئی ہیں۔ تو اس سے بھی یعنی وہ کہتے ہیں کہ ظہور صغریٰ یعنی چھوٹا ظہور جو ہے وہ ہو چکا ہے، کہ ظہور کی باتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، تو اس لیے ظہور امام زمان علیہ السلام نزدیک ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ نزدیک ہے۔ اور جیسا کہ پچھلے جمعے کو بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کسی بھی وقت امام کا ظہور ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت امام علیہ السلام کا ظہور ہو سکتا ہے، اور خدا وہ دن جلد لائے کہ ہم بھی اس منظر کو دیکھ سکیں، اس عادلانہ حکومت کو دیکھ سکیں جو الہی حکومت ہوگی، جو اللہ کے ولی کی حکومت ہوگی، جو امام زمان علیہ السلام کا دور حکومت ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھ سکیں۔ لیکن امام زمان علیہ السلام کا یہ بات کہ کسی بھی وقت امام علیہ السلام کا ظہور ہو سکتا ہے، یا امام علیہ السلام کا ظہور نزدیک ہے، ٹھیک ہے نا، ویسے خدا کے نزدیک تو نزدیک ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، ہم اسے نزدیک دیکھتے ہیں،
تو کسی وقت بھی امام کا ظہور ہو سکتا ہے یا امام کا ظہور نزدیک ہے۔ تو اس میں سے سب سے پہلی جو اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں، اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، تو سب سے پہلی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس کا تقاضا کیا ہے کہ اگر امام کا ظہور کسی وقت بھی ہو سکتا ہے یا امام علیہ السلام کا ظہور نزدیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اس ظہور کے لیے تیاری کریں، ہم آمادگی کریں۔ ٹھیک ہے؟ انتظار کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ اس آنے والے مہمان کے لیے تیاری کرنا، اس کے لیے ماحول سازگار بننا، اس کے لیے فضا کو ہموار کرنا، زمین کو ہموار کرنا۔ یہ ذمہ داری سب سے پہلی ہمارے اوپر یہی عائد ہوتی، لیکن ہم اس بات سے بہت زیادہ غافل ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہوں گے جو یہ سمجھ کر اپنے دن گزارتے ہوں گے کہ امام علیہ السلام کا ظہور نزدیک ہے، لہذا مجھے آج کیا تیاری کرنی ہے، مجھے کس طرح سے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی ذمہ داری اپنی اصلاح، معاشرے کی اصلاح۔ جبکہ اس کے مقابلے میں صورتحال کیا ہے آخری زمانے کی؟ جامع الاخبار میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ حضور فرماتے ہیں ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کا پیٹ ان کا خدا ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ قرآن بھی کہتے ہیں کیا تم نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود، اپنا الہ، اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ خدا ان کی اپنی خواہشات ہیں۔ کہا کہ پیٹ ان کا خدا ہوگا، یعنی جو کچھ ہے ان کا پیٹ ہے، ان کی عورتیں ان کا قبلہ ہوں گی۔ اس زمانے کے لوگوں کے دینار یعنی پیسہ ان کا دین ہوگا، ان کے ساز و سامان ان کا شرف و عزت ہوگی۔ گاڑی ہے تو وہ سمجھے گا میں باعزت ہوں، اچھا مکان، مال، دولت، بینک بیلنس، یہ عزت کا ان کا عزت و شرف ہوں گے۔ اسلام سوائے نام کے اور قرآن سوائے پڑھنے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس زمانے کی مسجدیں آباد ہوں گی، مسجدوں میں رونق ہوگی، مگر ان کے دل برباد ہوں گے اور خالی از ہدایت ہوں گے۔ یہ آخری زمانے کی بات ہے۔ ارد گرد کے ماحول کو آپ دیکھیں، آپ دیکھیں کہ یہ باتیں کتنی سچ ہیں۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ ہم بھی اسی طرح چلیں؟ نہیں، پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ غیبت امام زمان علیہ السلام میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنے دین سے متمسک رہیں، دین کو تھامے رکھیں، دین پر سختی کے ساتھ عمل کریں۔ اسی طرح ایک اور کتاب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا جانتے ہو ایسے زمانے کو جب تمہاری عورتیں تباہ کار اور تمہارے جوان فاسق و بدکار ہوں گے، اور تم عمل بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرو گے۔ دیکھیے آج کہاں کوئی اگر برائی کرتا ہے کون اس کو روکتا ہے؟ گھر میں بھی کوئی نہیں روکتا، ماں باپ بھی اس کو نہیں روکتے، بہن بھائی بھی کسی کو نہیں منع کرتے کہ یہ تم برا کام کر رہے۔ یا اسی طرح معاشرے میں دیکھیں، ٹھیک ہے، برادریوں میں دیکھیں، محافل میں دیکھیں، صحیح ہے، کتنے کام ہوتے کہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کریں۔ وہ جو ممبر پہ امام حسین علیہ السلام کے اس پاکیزہ گھر میں امام بارگاہ کے اندر جو ممبر کے ساتھ ڈھول بجاتے ہیں، کتنے لوگ بیٹھے ہیں اور وہ واہ واہ کر رہے ہوتے۔ کون ہے جو کہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، یہ برا کام ہے، یہ غلط کام ہے؟ کتنے لوگ ہیں منع کرتے؟ یہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔
کتنے لوگ کرنے والے ہیں؟ نہیں. کہا نہیں کرو گے. اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمارے معاشرے کے اندر ختم ہو چکا ہے، نہیں ہے. اصحاب نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ایسا زمانہ آئے گا؟ آپ نے فرمایا اس سے بھی بدتر آئے گا. وہ وقت کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں جب تم لوگ برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے. آج ایسا بھی ہے، نیکی سے روکا جاتا ہے، برائی کا حکم دیا ہے، کہا جاتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو. فرمایا صاحب نے عرض کی کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا اس سے بھی بدتر ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ وہ وقت کیسا ہوگا؟ کہا تم نیکی کو برائی سمجھو گے اور بدی کو اچھائی سمجھو گے. آج دیکھیں فراڈ، جھوٹ، دھوکہ دہی یہ کیا ہے؟ یہ انسان کا ہنر ہے، یہ اس کی صفات ہے. اور سچ بولنا یہ کیا ہے؟ یہ اس کی کمزوری اور اس کا نقص شمار ہوتا ہے. ایمانداری آج بے وقوفی کی علامت بن گیا ہے، اور دھوکہ دینا یہ کیا ہے؟ اس کی عقل مندی ہے. تو یہ وہی بات ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. لیکن اب دیکھیں کہ ان حالات میں، اس طرح کی چیزوں میں ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہم اس رو میں نہ بہہ جائیں. ہمیں ان چیزوں کو روکنا ہے. اور یہ ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تیاری ہے کہ افراد ایسے موجود ہوں نیک و صالح کہ جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائے تو وہ جو امام کی عالمی حکومت یعنی انٹرنیشنل جو حکومت ہوگی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری دنیا پر جو حکومت ہوگی تو وہاں اس حکومت کے چلانے والے اہل نیک اور صالح افراد ہوں گے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام حکومت کریں گے. معجزے سے تو نہیں کریں گے امام حکومت، کیونکہ معجزے سے کرنی ہوتی تو غیبت میں جانے کی ضرورت نہیں تھی. اسی وقت معجزہ دکھاتے سارے لوگ آپ کے حامی بن جاتے، غیبت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. خدا نہیں چاہتا معجزے سے مسائل کو جو ہے وہ حل کرے، ورنہ خدا نہ پچھلی امتوں میں اللہ نے معجزے سے مسائل کو حل کیا ہے نہ اب کرے گا. لہذا افراد چاہیے، صالح نیک افراد چاہیے ان امور کو چلانے کے لیے. تو اس کے لیے ہم تیاری کریں، نیک اور صالح افراد، خود بھی نیک اور صالح بنے اور دوسروں کو بھی نیکی اور تقوی کی ترغیب دلائیں. صالح افراد کی تربیت کریں، نیک اولاد کی تربیت کریں. یہ مشکلات ضرور ہیں معاشرے میں، بددیانتی، بے ایمانی، خیانت، دھوکہ دہی، فراڈ، جھوٹ اور مال و دولت کے حریص لوگ آپ کو ہر جگہ پر نظر آئیں گے، آپ کے اپنے عزیزوں میں نظر آئیں گے. مال و دولت کی خاطر انسان رشتوں کو قربان کر دیتا ہے، بڑے بڑے رشتوں کو قربان کرتا ہے، ہم ارد گرد دیکھ رہے. لیکن ان تمام حالات میں جو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پر اور ان کی امامت پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ کہ وہ ان کا ظہور نزدیک ہے، وہ یہ کام نہیں کرے، وہ اپنی اصلاح کرے اور اپنے آپ کو بہتر بنائے. دیکھیں جو وجہ ہے نا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کی، وہ کیا تھا کہ مطلوبہ افراد نہیں تھے. اس وقت جب امام پردہ غیبت میں چلے گئے جو امام کا ساتھ دیتے، اگر اس وقت مطلوبہ افراد ہوتے تو کبھی امام پردہ غیبت میں نہ جاتے. تو جو وجہ تھی امام کی غیبت میں جانے کی، وہی وجہ ہی امام کے ظہور کی ہے. یعنی جب ایسے افراد معاشرے میں پیدا ہوں گے، موجود ہوں گے، تو پھر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں گے. لہذا یہ شرط ہے امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی کہ ایسے صالح نیک باصلاحیت افراد موجود ہوں کہ جو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام جب ظہور فرمائیں تو ان کے لشکر میں ہوں، دنیا کا نظام چلا سکے. اور میں نے بعض لوگوں سے، جوانوں سے سنا ہے، واقعی میں نے سنا ہے
کہ مثلا انہوں نے کوئی اسپیس ٹیکنالوجی کا فیلڈ اختیار کیا، اس میں گیا، تو اس نے کہا میں اس لیے گیا ہوں کہ کل امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں تو ان کو ضرورت ہوگی تو میں ان کے ایک ادنا کارکن بن سکوں۔ اب دیکھیں اس طرح کے لوگ بھی ہیں۔ ایک شخص مجھے ملا، اس نے کہا میں نے یہ جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں اس میں نے ان کو جوائن کیا ہے، کہا اس لیے جوائن کیا ہے کہ کل امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام جب ظہور فرمائیں گے تو اس کی بھی تو ضرورت ہوگی۔ خوب، آپ دیکھیں اس طرح کے بھی ذہن رکھنے والے لوگ موجود ہیں کہ میں ایسی تیاری کروں، ایسا فن میرے پاس ہو کہ کل کو وہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کام آ سکے۔ تو عزیز و دوستو، امام کا ظہور نزدیک ہے اور اس کے لیے ہم سب کو تیاری کرنی ہے، وَإِلَّا جب امام ظہور فرمائیں گے نا تو کوئی دو گروہ ہوں گے، دو گروہ ہوں گے، تیسرا کوئی نہیں ہوگا، یا امام کے لشکر میں ہوگا یا امام کے مخالف ہوگا، ٹھیک ہے، یا امام کے لشکر میں یا امام کے مخالف اور امام کے مقابلے پر گروہ ہوگا۔ تو اب خدا نہ کرے کہ ہم امام کے مخالف گروہ میں ہوں، پروردگار ہمیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر میں شامل فرما، ان کے جانثاروں میں ہمیں شامل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔